بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن اس دعا کے ساتھ۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ آج ہم پڑھیں گے باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، اور لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ اب اس چھوٹے سے پیرے میں ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن کو بھیجا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آگے کیا بتایا؟ ایک اللہ کی عبادت کریں اور نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، اور لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ یہ اس چھوٹے سے پیرائی میں ہم نے آج پڑھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے بارے میں انبیاء کرام علیہم السلام نے خبر دی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے جائیں گے۔ آگے پیج نمبر 49، اس کے ٹاپ پہ لکھا ہے مزید جانیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ یہ یہاں پہ پردوں لکھا ہوا ہے، یہ پردوں نہیں ہے بلکہ پرندوں سے، جانوروں اور پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ کون سے پیغمبر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ ان کے بعد 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تشریف لائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور پسندیدہ تھے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے، ہمیشہ سچ بولتے، دوسروں کی امانت کا خیال رکھتے اور سب سے اچھا سلوک کرتے۔ آگے ہے مزید جانیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ کلام سے ہے۔ کلام کا مطلب ہے باتیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے چونکہ وہ کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف کہ جنت، نیکی اور نیک۔ سب سے پہلے ہے انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو خالی جگہ کے کام کرنے کا حکم دیتے تھے، تو ہم یہاں لکھیں گے نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے تھے۔ میں آپ کو کتاب میں دکھا دیتا ہوں، لیسن میں یہاں کہاں پہ ہے، یہ دیکھیے پیج 48، یہاں لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے۔ کس کا؟ نیکی کے۔ وہ لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ تو یہ ہماری پہلی خالی جگہ میں آئے گا نیکی۔ دوسرا، نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خالی جگہ میں بھیجیں گے۔ کہاں بھیجیں گے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے جنت میں بھیجیں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سب لوگوں میں سب سے زیادہ خالی جگہ ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ تو اس خالی جگہ میں آئے گا نیک ہوتے تھے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جنت۔ تو دوسری خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ یہ ہے جنت۔ انبیاء کرام
علیہم السلام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، کیا رکھا لیے گا؟ نیک۔ یہ دیکھیں جی میں نے لکھ دیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے، نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ جیم، انبیاء کرام علیہم السلام سب لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتے تھے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں بھیجا؟ پیج نمبر 48 پہ جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ آنسر لکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا آنسر آدھا جواب جو ہوتا ہے وہ آپ کے سوال میں ہی موجود ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہ دیکھیں جی میں نے اس کا آنسر لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو، یہاں تک جو ہے یہ سوال کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو، آگے ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، تو یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے؟ پیج نمبر 49، 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ کتنے؟ 1,24,000 کے قریب۔ پیج 49 پہلی لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو یہ ہم آنسر میں لکھ دیں گے۔ یہ میں نے کویسچن کا آنسر لکھ دیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ پیج نمبر 51 پہ ہے سوال، انبیاء کرام علیہم السلام کی 3 خوبیاں تحریر کیجیے۔ اس کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ اس کا جواب پیج 49 آخری پیرا، انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے، ایک خوبی ہو گئی۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے اور ہمیشہ سچ بولتے۔ دوسری خوبی، دوسروں کی امانت کا خیال رکھتے اور سب سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو یہ 3 خوبیاں انبیاء کرام علیہم السلام کی ہیں، تو ان تینوں کو ہم اس کے آنسر میں لکھ دیں گے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی 3 خوبیاں میں نے تحریر کر دی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے۔ نمبر 2، وہ لوگوں کی مدد کرتے اور ہمیشہ سچ بولتے۔ نمبر 3، وہ لوگوں کی امانت کا خیال رکھتے اور سب سے اچھا سلوک کرتے۔ میں امید کرتا ہوں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی ان خوبیوں کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں گے۔ پیج نمبر 51 آخری سوال ہے، رنگ بھرے علیہ السلام۔ تو اس میں پیارے بچے مختلف قسم کے خوبصورت سے رنگ بھریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔